بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ اس وقت پاکستان جن حالات سے دوچار ہے، خصوصاً صوبہ سرحد خطرے میں ہے، طالبان نے دعویٰ کیا ہوا ہے۔ تمام مسالک کی تقریباً ایک جنگ کی سی کیفیت، صرف ایک مذہب حق اہل بیت شیعہ ہیں جو دوسروں کی تکفیر نہیں کرتے، ورنہ سب ایک دوسرے کی تکفیر کر رہے ہیں۔ قتل عام کا بازار جاری ہے، گستاخی کے نام پر لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ ان حالات میں حکومت پاکستان کا ایک ایسے فرد کو بلانا جو پاکستان کی اکثریت یعنی بریلویوں کو گمراہ سمجھتا ہے، مشرک سمجھتا ہے، شیعوں کو گمراہ سمجھتا ہے، وہ شخص کہ جس کی زبان سے کبھی اہل بیت کا نام جاری نہیں ہوتا، وہ شخص کہ جو کبھی اہل بیت کے فضائل بیان نہیں کرتا، وہ شخص کہ جس نے یزید کو رحمت اللہ علیہ کہا، اور وہ شخص کہ جس نے انڈیا میں بھی ماحول خراب کیا، پھر ملیشیا میں بھی ماحول خراب کیا، ملیشیا میں بھی ہندو برادری اور مسیحی برادری نے اس کے خلاف ایکشن لیا، اور وہ شخص یہاں پر مختلف موضوعات کو ڈسکس کر رہا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ عام پاکستانی عام ہندو اور مسیحی لوگوں سے مناظرے کریں گے، یہ سوچ کے کہ سارے گناہ تو پاکستانی کرتے ہی ہیں، سارے فہرست ہے پاکستان گناہوں کی فہرست میں، لیکن اب ان کو ظاہر ہے مسلمان ثابت کرنے کے لیے یا تو کسی کو کافر کہنا ہے یا کسی کو قتل کرنا ہے۔ اب ذاکر نائک کی روش پر یہ ہندو اور مسیحیوں کو چھیڑیں گے، اس کی ذمہ داری ہوگی پاکستانی حکومت پر۔ یہی حکومت کہ جو اس وقت نواز شریف اور شہباز شریف کے ہاتھ میں ہے، پہلے آپ لوگ لے کے آئے طاہر القادری صاحب کو، اب ان کی ضد میں جو بالکل ایک فرد 180 ڈگری اپوزٹ ہے اس کو لے کر آ رہے ہیں۔ آپ کی پالیسی کیا ہے؟ اصل ایک موضوع ہم ڈسکس کریں کہ پاکستان سو کالڈ مولوی ملاؤں کے ہاتھوں بالکل اسپوائل ہو چکا ہے، ایسے عالم میں کہ جب انٹرنیٹ انتہائی سست ہو چکا ہے، یونیورسٹیاں ہماری دنیا کے کسی بھی مقام پر نہیں ہیں، کوئی ان کا نمبر نہیں ہے، ایسے میں آپ بڑے بڑے پروفیسرز کو بلاتے، آپ ماہرین تعلیم کو بلاتے، آپ بعض ان لوگوں کو لاتے کہ جو صفر سے بلند مقام تک گئے، تجارت کرتے ہوئے انہیں بلاتے، آپ مختلف انڈسٹریز کے لوگوں کو بلاتے کہ جس سے پاکستان کے نوجوان موٹیویٹ ہوتے اور آگے بڑھتے اور ترقی ہوتی، آپ کچھ لوگوں کو بلاتے جن سے آپ کے وزراء کی تربیت ہوتی، آپ ایک متشدد کو بلا رہے ہیں کہ جو پاکستان میں اور تشدد پھیلائے گا۔ کہ آپ کو اندازہ نہیں تھا اس بات کا کہ مختلف مکاتب فکر کے علماء اس شخص کی مخالفت کر رہے تھے، آپ نے کیوں بلایا؟ وہ بھی گورنمنٹ کے بجٹ پر۔ اب ایک موضوع کی جانب تمام مسلمانوں کو ہم توجہ دلائیں کہ اگر آپ کسی سے مناظرہ کرتے ہیں یا کسی مسیحی اور ہندو کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب دعوت دیتے ہیں، تو کیا آپ کا ہی حق ہے دعوت دینا یا اس کو بھی جواب دینے کی اجازت ہے؟ کتب اہل سنت کے جو توہین رسالت کا مصدر اور منبع ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے بہت دفعہ خودکشی کی کوشش کی۔ مثال کے طور پر تاریخ طبری میں پورا چیپٹر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خودکشی کے ارادے کا، کب کہ جب ان پر پہلی وحی نازل ہوئی تو وہ اپنے آپ کو معاذ اللہ دیوانہ یا پاگل سمجھ رہے تھے، انہوں نے خودکشی کی کوشش کی اور جناب جبرائیل نے روکا، اور جب وحی کا سلسلہ رک گیا تو یہ موضوع بخاری اور دیگر کتب میں ہے، تو آپ نے کئی دفعہ خودکشی کی کوشش کی۔ کیا آپ کو حق ہے مناظرہ کرنے کا اور کسی نان مسلم کو یہ کہنے کا حق دیں گے آپ کہ ہم ایسے نبی کو نہیں مانتے کہ جو کئی دفعہ خودکشی کا ارادہ کر چکا ہو بقول بخاری اور تاریخ طبری کے؟ وہ اگر آپ کو جواب دیں گے تو آپ انہیں قتل کریں گے، بالکل ویسے ہی جیسے آسیہ بی بی کے لیے پرابلم کریٹ کیے یا شہزاد مسیح اور شمع بی بی کو بھٹے میں ڈال کے قتل کر دیا۔ اس معاشرے میں دعوت کا کام ہونا چاہیے جہاں سے جس کو دعوت دی جا رہی ہے وہ بھی کھل کے کوئی بات کر سکے، وہ بھی کہہ سکے کہ میں تمہارے نبی کو نہیں مانوں گا اس وجہ سے اس وجہ سے اس وجہ سے۔ تو یہ پاکستان کو تشدد کی جانب لے جایا جا رہا ہے۔ یہ شخص آج بھی اہل بیت کا دشمن ہے اور یزید کا طرفدار۔ دوبارہ ہم توجہ دلائیں پاکستانی فوج اور حکومت کی کہ بلوچستان خطرے میں ہے، صوبہ سرحد یا خیبر پختونخوا خطرے میں ہے، طالبان حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں، ان کا دعویٰ ہے کہ خیبر پختونخوا ہمارا ہے۔ ایسے میں آپ ایسے آدمی کو آپ بلا کے بیٹھے ہیں کہ جو IS اور دہشت گردوں کا طرفدار ہے، امام حسین کے فضائل پڑھوا دیں، یزید پر لعنت بھجوا دیں، تو پھر کچھ سوچا جا سکتا ہے کہ شاید یہ شخص بدل گیا ہے۔ لیکن حکومتی سطح پر ایسے فرد کو بلانا کہ جو پاکستان کے باشندوں سے مسیحیوں اور ہندوؤں سے مناظرہ کرے یا ان کو مناظرے پہ اکسائے یا اس کی تقاریر کی وجہ سے لوگ پھر ہندوؤں اور عیسائیوں کے لیے زندگی کو مزید تنگ کر دیں، یہ بالکل ایک غلط کام ہوا ہے۔ کیا آپ میں جرت ہے کہ گورنمنٹ لیول پر گورنمنٹ کے بجٹ میں آپ کسی مسیحی اور ہندو پنڈت کو بلائیں اور وہ جیسی چاہے گفتگو کرے، جیسا چاہے قرآن پر اٹیک کرے اور بخاری پر اٹیک کرے؟ اگر آپ وہاں براڈ مائنڈڈ نہیں ہیں ان کے لیے اس فرد کو نہیں بلانا چاہیے تھا۔ ہماری خواہش ہے کہ جتنا جلد ہو ان کو واپس بھیجا جائے،
یا زیادہ سے زیادہ لمیٹڈ کر کے ان کے پروگرام ان موضوعات میں لائے جائیں کہ مثال کے طور پر یہ کام حرام ہے، وہ کام حرام ہے، غیبت حرام ہے، تہمت حرام ہے، پردہ واجب ہے، لیکن کسی بھی دین سے، کسی بھی فرقے سے بحث کی اجازت نہ دی جائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔